چلیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین کا بیان۔ سوال: عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہے؟ جواب: غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا۔ عید الفطر میں آپ کیا کرو، کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز میں بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، یہ ضروری نہیں ہوتا، آج کل تو قربانی کا گوشت بہت لیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے نا بس مستحب یہ ہے کہ آپ کیا کرو، کچھ کھا پی کے نا جو عید الاضحیٰ کے اندر، اور واپسی پہ قربان اس کا کرو۔ اس دن کوئی روزہ شوزہ کوئی نہیں ہوتا، اچھا بعض لوگ اس کو روزہ سمجھتے ہیں عیدوں کے دن، جو ہے عید کے دن کوئی روزہ شوزہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اچھا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ عید کے دن آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، اچھا نماز سے، عید کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ عید کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں تو نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں نوافل وغیرہ جو ہے۔ اس لیے جو ہے اس دن اشراق کی نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ عید کے دن جو ہے اشراق کی نماز جو ہے وہ نہ وہ پڑھیں اس میں سے۔ اچھا جی، سوال: عید الفطر کو جاتے ہوئے راستے میں تکبیر کہنا کیسا ہے؟ عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوئے جائے تو مذائقہ نہیں، اور زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا نا، وہ آج کل وہ چل رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان چیزوں اس میں سے۔ سوال: عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں عید کی چاشت تو پڑھ سکتے ہیں نا اس کے بعد پھر اس میں سے۔ عید کی نماز واجب، دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں۔ مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے نہ تو فرض ہے اور نہ نماز، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اچھا جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے نا وہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عید کا جو خطبہ ہوتا ہے نا وہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے اور وہ سنت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ وہ عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا وہ عید کا خطبہ جو ہے اس میں سے۔ اور یہ یاد رکھو گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ کے اندر آج کل ہر چھوٹے بڑے گاؤں کے اندر جو ہے نا انہوں نے لوگوں نے جمعے اور عید شروع کر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ کے اوپر میں جب جاتا ہوں قصور سائڈ کے اوپر جانا ہوتا ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں قبلے وغیرہ کے لیے، تو جی پتہ چلتا ہے جناب علی کیا مسجد بڑی ہو رہی ہے جی، کیوں جی ہم جمعہ شروع کر رہے ہیں۔ اور جمعہ کیوں شروع کر رہے ہو؟ او جی ساتھ والے جو ہے نا گاؤں والوں نے شروع کر دیا تو ہم بھی شروع کر رہے ہیں، شاباش ہے۔ اچھا یا یہ ہوتا ہے کہ جناب علی وہ بریلویوں نے شروع کر لیا اس لیے دیوبندی بھی شروع کر رہے ہیں جناب۔ میں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ جی بریلویوں نے شروع کر لیا اس لیے اب دیوبندی بھی شروع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ غلط کریں تم بھی غلط کرنا شروع کر دو۔ یہ اسی چیز کو جو میں بڑا وہ کرتا ہوں، پھر بعض لوگ خفا بھی ہوتے ہیں کہ یار ہم شریعت کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فرقوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بندے پھانس لیں گے، لوگ جائیں گے، لوگوں کو جو ہے نا ہمیں شریعت پہ چلنے کا شوق نہیں ہے، اپنی خواہشات پہ چلنے کا شوق ہے۔ ہم کہتے ہیں مزہ کس چیز کے اندر آتا ہے؟ یار جمعے کا خطبہ ہو، جمعے کی واز کہا جائے، خطبہ ہو، بڑا مزہ آتا ہے۔ ظہر کی نماز یہ تو سادہ سا جو ہے نا، تو گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ کیا یار لوگوں کو دین پہ لانا ہے نا، دین پہ لانے کے لیے وہ کوئی لوگ آئیں گے نا، اس طرح ہم کیا کریں گے؟ لوگ دین پہ آئیں گے نا۔ ابھی عورتوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ نمازیں گھر میں پڑھنا، نہیں مزہ نہیں آتا گھر میں نماز پڑھنے کا، وہ تو ادھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی دین کے اوپر سے۔ اچھا جی بغیر محرم کے سفر کرنا، وہ جی ہم جا رہے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کا بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں پیر صاحب کا بیان سننے کے لیے جا رہے ہیں، اچھا جی سفر کر رہے ہیں بغیر محرم کے جی، یا اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جی، 78 کلومیٹر سے زائد 70 کلومیٹر جو ہے بغیر کسی محرم کے، بغیر اس کے سے اگر روکا جائے، وہ دیکھو یہ دین کے کام سے روکتے ہیں ہمیں۔
یہ دین کے کام سے روکتے ہیں ہمیں. بھائی آپ شریعت کے تابع ہو یا اپنی خواہشات کے تابع ہو؟ آپ شریعت کے تابع ہو یا اپنی خواہشات کے تابع ہو؟ وہ تو نہیں جی، ہمیں اس کے بڑے فوائد نظر آتے ہیں. فوائد تو پھر جو ہے نا وہ کیا کرو، جو ہے نا وہ سے نظر ہم یہ نہیں دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ برکت اللہ تعالیٰ کس کام میں ڈالیں گے. 3 سے 4 ہزار کی آبادی تقریباً ہو جائے کسی گاؤں کی. ویسے تو 5 ہزار کی آبادی بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے جو ہے نا 3 4 ہزار آبادی ہو جائے، وہاں پہ ضروریات کی چیزیں ملتی ہیں وہ گاؤں کے اندر، تو پھر عیدگاہ ضرور جانا وہ بھی کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے. عیدگاہ ضرور جانا چاہیے، یہ کس نے کہہ دیا عیدگاہ ضرور جانا چاہیے؟ احناف کے ہاں یہ بھی وہ نہیں ہے. وہ تو حدیث میں جو وہ آتا ہے کہ جی ان کو لے کے جانا، وہ غیر مقلدین جو ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ جی عیدگاہ کے اس میں سے ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہم اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں. آپ کو جسی کام کے اندر جو ہے نا وہ اس میں سے دیکھیں نا، تو یہ جو ہے نا یہ چل رہی ہیں. فرت صاحبہ تو جو ہے نا وہ فرت ہاشمی تو پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بس یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی نا. آپ یہ دیکھیں کہ جناب ہم کیا کرتے ہیں، ہم شریعت کے تابع رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم شریعت کے تابع رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، یا ہم اپنی خواہشات کے تابع ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے علماء، ہمارے اپنے علماء، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے اپنے علماء کو آپ کوئی شریعت کی بات کیجئے اور وہ آپ کو کیا کریں گے، وہ 4 ہزار تعویلیں آپ کو دے دیں گے. اس میں سے نہیں، اس کے فوائد آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، یہ فلاں ہے، اس کے اندر یہ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بھائی آپ نے فوائد کو دیکھنا ہے یا آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم کس طرف ہے، بس. جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے تابع ہیں، ہم اس سے آگے کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لو، چاہے آپ کو ظاہری طور پہ نقصان ہی نظر کیوں نہ آ رہا ہو. ظاہری طور پہ آپ کو نقصان ہی کیوں نظر نہ آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر برکت ہوتی ہے. جو کام اللہ تعالیٰ کی اس کے کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، وہ دیر پا رہے گا. اور جو کام بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کام کے اندر کیا ہوں گی، وہ برکات نہیں ہوں گی. سوال، عیدین کی نمازوں کتنی رکھتے ہیں اور کس ترکیب سے پڑھی جاتی ہیں؟ دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہوتی ہے. اچھا، اذان اور تکبیر بھی نہیں ہوتی ہے. تکبیر بھی جیسے کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے نماز سے پہلے، عیدین کے لیے نہیں ہوتی. پہلے نیت اس طرح کرے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز ماہ 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. بس دل میں نیت کر لی کہ جناب اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. احناف کے نزدیک 6 زائد تکبیریں. پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں. پھر کیا ہوتا ہے، اب پہلی تک جو ہوتا ہے نا پہلی رکعت کے اندر امام ثنا پڑھنے کے بعد نا 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، اور کان اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں آپ نے. کان نہیں، ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں. پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں. پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. عورتیں بھی اگر پڑھیں گی تو عورتیں بھی اس طرح ہی کریں گے. پھر امام تعوذ و تسمیہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع. عید کی نماز واجب نہیں ہے عورتوں پر. سورت پڑھ کر رکوع کرے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو امام پہلے کیا کرے، قرات کرے. قرات سے فارغ ہو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر بغیر ہاتھ میں چوتھی تکبیر کے رکوع میں جائیں اور قاعدے کے موافق نماز پوری کریں.
پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں جمعہ کی طرح دو خطبے ہیں، دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا ہیں؟ راستہ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب نماز سے پہلے کچھ کھا ہی نہیں سکتے، بھائی وہ مستحب عمل ہے کہ نہ کھایا جائے۔ تکبیرات تشریق واجب ہونا، آپ کو پتہ ہے نا، 9 سے لے کر 13 ذی الحجہ، 9 کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کیا ہوتی ہیں؟ 23 نمازوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ، یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ نہیں، بس ایک مرتبہ۔ تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ ایام تشریق 3 دن کا نام ہے، ماہ ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اچھا، 11، 12 اور 13 کو، ٹھیک ہے نا، تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لیکن تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہیں وہ 9 سے 13 تک پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ نہ کہنا کہ 11 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ ایام تشریق کے ہیں 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے نا، ان کو ایام تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہے؟ اچھا، ان کو تشریق کہتے کیوں ہیں؟ اصل میں پتہ تشریق کیا لفظ ہوتا کیا تھا؟ تشریق ہوتا تھا نا، یہ لوگ پہلے زمانے میں نا، جب گوشت کرتے تھے، ذبح قربانی کرتے تھے نا، تو گوشت کو سکایا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بعض جگہوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، وہ گوشت کو سکا لیتے ہیں، اس کے اندر جو موئسچر کانٹینٹ ہوتا ہے نا، اس کو ختم کیا جاتا ہے گوشت کو، کیونکہ اگر وہ موئسچر کانٹینٹ ختم ہو جائے نا تو گوشت خراب نہیں ہوتا، پھر وہ بڑے عرصے تک محفوظ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہماری طرح کے ان کے پاس ڈی فریزر اور فریج اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھی، وہ کرتے تھے وہ گوشت لگا کے نا، تو یہ کہ شرک یشرک، تشریق کے معنی کیا؟ خوش کرنے کے معنی اس میں سے آتے تھے، تو وہ کرتے تھے، وہ اس کو نا لٹکا، دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے دھوپ سے نا، اس کا جو موئسچر کنٹینٹ ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، تو جب اس میں سے ختم ہو جاتا تھا تو پھر وہ اپنے پاس ان کے پاس محفوظ رہتا تھا، جب کسی جگہ کے اوپر انہوں نے پکانا ہو، کچھ کرنا ہو، تو وہ اس کو پکا بھی لیتے تھے، اور اس طریقے سے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، نمک شمک وغیرہ لگا کے، اور اس طرح جو ہے نا یہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے ایام تشریق یہ کہلاتے تھے، یا ایام تشریق، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ بڑی جو تھا یہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے کہ گوشت کو آپ نے سکھا کے، یا آج کل ایسے خوبانیاں شبانیاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سکھا لیتے ہیں نا، خوبانی وغیرہ کا بھی جو ہوتا ہے یہ جو ہے سکی ہوئی جو ہے اس کو لٹکا کے اس کو پرو لیتے ہیں، پھر اس کو بعد میں آپ جب بھی استعمال کرنا چاہیں، یہ چترال وغیرہ سائڈ کے اوپر جو ہے نا فش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اس طرح جو ہے، تو اس طرح وہ پہلے زمانے میں یہ کیا جاتا تھا گوشت کو جو ہے نا اس طرح۔ تکبیر تشریق کب سے کب تک واجب ہیں؟ یوم عرفہ، ٹھیک ہے نا، یوم عرفہ، یوم نہر، یوم عرفہ کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ، یوم نہر کا مطلب ہے 10 ذی الحج، اور 3 دن ایام تشریق، کل 5 دن کہی جاتی ہے۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو، اور یوم نہر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورتیں آواز سے نہ کہیں، اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں لیکن پڑھنا واجب ہوتا ہے ایک مرتبہ۔ اچھا، بعض عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں، گنہگار ہوں گی، تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہوتا ہے یہ ہر ایک کے اوپر۔ سوال، تکبیرات تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہوئی؟ تکبیرات تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا۔ اچھا جی، اب آ گیا جی جنازے کی نماز کا بیان۔ میت کی نماز فرض ہے یا واجب یا سنت؟ میت کی نماز فرض کفایہ ہے، یہ یاد رکھو۔ اچھا، فرض کفایہ ہے جنازہ، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو سارے گنہگار ہوں گے، اگر ایک دو آدمی پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے، کسی بھی نہیں پڑھ سب گنہگار ہوں گے۔ جنازے کی نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ اول، میت کا مسلمان ہونا، یعنی جس کا جنازہ پڑھ رہے ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرے، میت کا پاک ہونا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل دیا جاتا ہے نا، تاکہ وہ پاک ہو۔ تیسرے، اس کے کفن کا پاک ہونا، کفن جو اس کو دیا جائے گا وہ بھی پاک ہو۔ چوتھے، سطر کا، ٹھیک ہے نا، جو سطر کا ڈھکا ہوا ہونا، اس کا جو سطر اس میت کی جو ہے۔ پانچویں، میت کی نماز پڑھنے والے کے سامنے رکھا ہوا ہونا، میت سامنے ہو۔ اچھا، ہمارے نزدیک یاد رکھو، احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، اچھا،
احناف کے نزدیک کیا نہیں ہے؟ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کرتے ہیں آج کل جو ہے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا، غائبانہ ہے کسی جگہ کے اوپر، اور اس کی وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ کی کہ جناب جو نجاشی جو تھے، نجاشی کا جب انتقال ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازہ جو تھی وہ پڑھائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور نجاشی جو تھے وہ تو کدھر تھے؟ افریقہ کے اندر تھے، حبشہ کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور جو یہ جو تھے، یہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے اندر تھے، تو نجاشی کی نماز پڑھائی تھی، تو یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جناب ہم کہتے ہیں پوری آپ 23 سال کے عرصے کے اندر آپ ایک جنازہ کی نماز دکھاتے ہو جو حضور نے کیا پڑھی ہے، اس طرح پڑھی ہے، غائبانہ پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی تو صحابہ کتنے شہید ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، کیوں نہیں حضور نے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ایک بات، ٹھیک ہے نا؟ حضور کیا نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے صحابہ کی کیا کروں، جنازہ پڑھوں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات اور سے سننا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنازہ کے، وہ کہتے ہیں جناب بخاری شریف میں روایت آئی ہوئی ہے، فلان جگہ آئی ہوئی ہے دیکھو، اور یہ احناف جو ہے نا کہتے ہیں جی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، اچھا۔ دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، اور کیا ہو گیا تھا کہ وہ جی سامنے جو تھی نا، ایسے جیسے کہ میت بالکل سامنے پڑی ہوئی تھی حضور کے، تو حضور نے کیا کیا تھا، یہ ایک ایک اس میں سے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اگر یہ بات ہے۔ اچھا اب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پھر صحابہ نے حضور کے بعد ایسا کیوں نہیں عمل، کیوں نہیں جو تھے خلفائے راشدین ایسا کیوں نہیں کام کرتے رہے؟ ظاہری بات ہے کتنی شہادتیں ہوتی تھیں، کتنا کچھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کہاں کہاں صحابہ پہنچے ہوئے تھے دنیا کے اندر، تو پتہ چلتا ہو کہ جناب فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، چاہیے تھا نا کہ وہ کرتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ سب کی پڑھتے، پھر کیوں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے نا؟ آخر کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ اتنی بڑی حضور جس کا جنازہ پڑھ رہے ہوں تو یہ کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے اس آدمی کے لیے، اور کیا حضور اپنے صحابہ کے لیے یہ سعادت نہیں چاہیں گے کہ جو ان کو یہ سعادت نصیب ہو؟ سمپل سی بات ہے، ہلکی سی بھی بندہ اگر سوچے اس چیز کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ شرطیں تو میت کے متعلق تھیں، اور نماز پڑھنے والے کے لیے نجاشی نے بہت وہ کام کیا تھا۔ ایک تو حبشہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، یہ جو تھی اپنی ازواج مطہرات میں سے جو ہیں زوجہ مطہرہ کا نکاح بھی نجاشی نے کیا، ان کا مہر بھی جو تھا وہ نجاشی نے وہ کیا، یہ اس طریقے سے جو تھی نا تو ان کے کافی وہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کیا، اور بادشاہ ہونے کے باوجود اتنا ان کا ایک وہ تھا۔ اچھا یہ شرطیں تو میت متعلق ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے سوائے وقت کے باقی تمام وہی شرطیں نماز کی شرطیں تم پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے نا؟ نماز جنازہ کی پوری ترکیب کیا ہے؟ اول نماز کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوں، اگر آدمی زیادہ ہوں تو 3 یا 5 یا 7 صفیں بنانا بہتر ہے۔ جب صفیں درست ہو جائیں تو نماز جنازہ کی نیت اس طرح کرو کہ میں خدا کے واسطے اس جنازہ کی نماز اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے تکبیر کہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا کہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھیں، اور امام مقتدی سب ایسا ثنا پڑھیں۔ ثنا میں تعالی جدو کا کے بعد وجل ثناؤ کا بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، یعنی اگر یہ وجل ثناؤ بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، نہ بھی کہیں تو نماز میں جو ثنا ہے نا وہ پڑھ لیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے نا؟ نہیں عورتوں کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھتے ہیں، مرد پڑھتے ہیں۔ اچھا جی پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر کہیں، پھر اللہ اکبر کہیں، اور دونوں درود جو نماز کے داخلے میں پڑھے جاتے ہیں امام مقتدی سب آہستہ سے پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں، پھر دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر کہیں، اور جنازہ بالغ مرد یا عورت کا تو امام مقتدی آہستہ سے عربی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ اغفر لحینا، تو ہمارے زندوں کی کیا کرتے ہیں،
بخشش فرما دے، وہ میتنا اور مردوں کی، وہ شاہدنا اور حاضر کی، وہ غائبنا اور غائبوں کی، وہ صغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کی، وہ کبیرنا اور ہمارے بڑوں کی، وہ ذکرنا اور ہمارے مردوں کی، وہ انثانا اور ہماری عورتوں کی۔ اللہم من احییتہ، اے اللہ، اچھا جسے تو زندہ رکھے، منا ہم میں سے، فاحیہ علی الاسلام، تو آپ اسے کیا رکھیے، اس کو زندہ رکھیے اسلام پر، ومن توفیتہ منا، اور جس کو آپ موت دیں ہم میں سے، فتوفہ علی الایمان، تو آپ اس کو موت پر ہے۔ دیکھو کتنی کمال کی دعا ہے، جنازہ کی دعا کتنے زبردست قسم کی ایک ایسی دعا جو ہے نا، تو آپ زندوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، ہر ایک کی بخشش فرما دیجئے۔ اچھا یہ تو تھا کہ اگر بالغ ہو تھا، اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یوں دعا پڑھو، ٹھیک ہے نا، پھر کیا ہوگا، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہماری نجات کے لیے، فرط کا مطلب ہے آگے جانے والا، جو آگے جا کے کرے گا۔ وہ چھوٹے بچے تو آپ کو پتہ ہے نا، نابالغ بچے جو ہوتے ہیں تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، جو بلوغت سے پہلے بچہ یا بچی فوت ہو جاتے ہیں تو سیدھے جنتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا، یعنی ہماری سفارش کرنے والا جو آگے جائے گا نا یہ پہلے، وجعلہ لنا اجرا، اور ہمارے لیے اجر و ذخرا و ذخیرہ، وجعلہ لنا شافعا و مشفع، اور اس کو ہماری شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا گیا بنا اس کو ہمارے، اور جنازہ نابالغہ لڑکی کا ہو تو اللہم اجعلھا، یہ ہو کی بجائے کیا آ جائے گا، ہا آ جائے گا، اور یہ کون سی ضمیر آئے گی، ضمیر منصوب متصل ہے، اچھا یہ ہو کون سی ہے، ضمیر منصوب متصل، اب تو سمجھ آ رہی ہے نا اب آپ لوگوں کو، اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اچھا اللہم اجعلھا، اے اللہ تو کر دے اس کو، ہاں اس اور لڑکی کو، لنا فرطا وجعلھا لنا اجرا وذخرا وجعلھا لنا شافعتا، غیر مسلم نابالغ کے لیے نہیں ہم پڑھتے اس میں سے، شافعتا و مشفع، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، جو غیر مسلم وہ ہیں، اب وہ کہاں جائیں گے اس پہ بڑا اختلاف ہے، جو کافروں کے بچے جو ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے چوتھی تکبیر کہیں، اور پھر امام زور سے اور مقتدی آہستہ سے پہلے دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیر دیں، ٹھیک ہے نا۔ غیر مسلم کے لیے پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوگا، ان بچوں کا ان کا پتہ نہیں ہے، کیا وہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے یا کیا ہوگا اس میں سے، غیر مسلموں کا نہیں پتہ اس میں سے، جو ان کے بچے نابالغ ہیں۔ نماز جنازے سے فارغ ہو کیا کریں، نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر، تو بالغ تو اگر غیر مسلم بالغ تھا تو وہ تو غیری بات ہے، وہ تو جہنم میں گیا نا، اگر مسلمان نہیں ہوا تھا تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کدھر چلا گیا، جہنم کے لیے چلا گیا، دیکھو نا، اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بچو، دیکھو دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی راحتیں کوئی راحتیں نہیں، دنیا کے مزے کوئی مزے نہیں، دنیا کی یہ سب چیزیں، جو انسان کفر کی حالت میں مر گیا اگر دنیا سے چلا گیا، اللہ اکبر، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ جب سے دنیا بنی اور آخر تک، آخری آنے والے انسان تک وہ کیا کرتا رہا، بادشاہت کرتا رہا، لیکن اگر مرنے کے بعد وہ جہنم میں چلا گیا، اسی لیے کیا کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں کیا کر دیجئے، ہمیں ایمان والی جو ہے نا قبر نصیب فرمائیے، ہم دنیا سے جائیں تو ہم اپنے ایمان کو لے کر جائیں، اپنے ایمان کو لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اور جب یہ فکر ہو جاتی ہے نا پھر انسان بہت سی چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، دوسروں کے اس سے نکل جاتا ہے کہ یار باقیوں کا کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں وہ کیسے جائیں گے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے یار مشرف کہاں جائے گا، وہ بھائی مشرف کو چھوڑو، مشرف اس نے جہاں پہ بھی جانا ہے، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں جاؤں گا، سمجھ رہے ہو، کہ میں کیا ایمان لے کے جاؤں گا کہ نہیں، نہیں یار مشرف نے بڑے ظلم کیے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر جائے گا، وہ بھائی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، کیا پتہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہو، تو اپنی فکر کرو،
کہ میں کس اس کے ساتھ جاؤں گا، میں کون سی جگہ پہ جا رہا ہوں. ہمیں سارا ٹائم لوگوں کی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ کیونکہ غلط ہیں، لوگ ایسے ہیں، یہ ان کی قبریں بھاری ہو رہی ہیں. میں نے لوگوں سے کہیں سے سنا اپنی قبر کو بھاری کیے جا رہے، فلاں کیے جا رہے. یار ٹھیک ہے چلو، غلط کام کرتا ہے وہ بندہ، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے جتنی دوسرے کی قبر کی فکر ہے، کیا مجھے اپنی قبر کی اتنی فکر ہے؟ وائس دیکھو، وائس اوکے، یہ بریک ہو رہی ہے. اوکے. تو اس لیے اپنی فکر بہت بیچ میں کرنی ہے کہ ہم جو ہے نا، اس لیے اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کے ساتھ لے کے جائیں، ایمان کے ساتھ کیا ہے، اس دنیا سے لے کر جائیں ایمان کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے میں تو ویسے تو کہ سارے ہی گنہگار ہیں، لیکن چلو کم سے کم ایمان کے ساتھ ہی چلے گئے نا. اگر ایمان کے ساتھ تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو کیا ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ ہی جائیں گے نا. کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے نا. اوکے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کیا ہو گئے، اگر اللہ بچائے، بس نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا کریں، ہمیں ایمان کے ساتھ ہی لے کر جائیں. ٹھیک ہے نا. سوال، نماز جنازہ سے فارغ اور کیا کریں؟ نماز سے فارغ ہوتے ہی جنازے کو اٹھا کر لے کے چلیں. چلتے وقت اگر کلمہ شریف وغیرہ پڑھیں تو دل میں پڑھیں، آواز سے پڑھنا مکروہ ہے. وہ کلمہ شہادت اس اونچے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میت کی پہلی منزل یعنی قبر صاحب کے ساتھ دنیا کی بے اعتباری کا دھیان کریں، اور دل میں میت کے لیے مغفرت آسانی کی دعا کرتے ہیں، پھر قبرستان کو میت دفنا دیں. اللہ اکبر. دیکھو، وہاں پہ جا کے نا بندے کو پتہ چل جاتا ہے، یہ جو میں وہ کیا کرتا ہوں کہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، پاس ہوں یا فیل ہوں. ٹھیک ہے نا، میں پاس ہوں یا فیل ہوں قبر میں جاتے ہی. تو ہماری ساری جتنی فن خوانیاں ہیں نا دنیا کی، اور جو کچھ ہے نا وہ ادھر ہی رہ جائے گا. ہم ایسے، ہم ویسے، فلاں، ہم بڑے نیک، ہم بڑے پرہیزگار، ہم یہ وہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بڑی وہ ہے. اور یاد رکھو، یہ جو نیکی کا جو تکبر ہوتا ہے نا، نیکی کا تکبر یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. نیکی کا جو تکبر ہے، بعض دفعہ ہم اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے تو یہ جو ہوتی ہے نا انسان کو بعض دفعہ، اور تکبر انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے. یاد رکھو، شیطان کو کس چیز نے مارا ہے؟ تکبر نے مارا نا اس کے. عبادت تو امام غزالی نے کہا 4 لاکھ سال عبادت کی کر چکا تھا اللہ تعالیٰ کی. 4 لاکھ سال. ٹھیک ہے نا. معلم الملائکہ بھی تھا، بڑا وہ تھا جو ہے علم والا جو ہے سارا کچھ. لیکن کیا ہوا، اس لیے کہتے ہیں تکبر انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے. متکبر آدمی کے کفر کا خطرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر نیکی کا تکبر ہو تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ دنیاوی جمال، حسب نسب، ٹھیک ہے نا، مال، ان کا ایک تکبر ہے، اور ایک ہے نیکی کا تکبر. تو ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حسب نسب مال وغیرہ پہ کریں نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہم نیکی کی اس پہ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں. دل سے کیا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی ہمیں کہے گا یار آپ بڑے نیک ہیں، ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو کچھ نہیں ہیں. اصل میں دل میں ہی ہوتا ہے یار، کبھی اس کو میں نے اپنی تواضع بھی تو دکھانی ہے، اس کو تواضع بھی تو دکھانی ہے. اور وہ اگر کہہ دینا واقعی یار آپ تو بڑے گھٹیا آدمی ہیں، آپ تو بڑے گھٹیا آدمی ہیں، تو دیکھیں پھر ہمارا ساری جو ہے نا یہ عاجزی جو ہوتی ہے نا، یہ کیسے ہوا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا اس میں سے تو یہ جو چیز ہے نا
کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے، تو ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے، ہمیں بس ہم چپ کر جائیں بس. اگر کوئی تعریف کرتا ہے آپ خاموش ہو جاؤ، آپ جواب ہی نہ دو کسی کو، یا کوئی ایسی وہی نہ کرو، بس چپ کر جاؤ. وہ بے شک سمجھتا رہے کہ جی یار یہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں نے تعریف کیا تو ان کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے تھا. نہیں جی، میں تو کچھ نہیں ہوں. آپ بس خاموش ہو جائیں. آپ اس کے وہ نہ کریں، آپ کہیں نہیں 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 میں تو کچھ نہیں ہوں، فلاں نہیں ہوں. وہ کہیں نہیں 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 آپ تو. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم تواضع کا، ہم الٹا اور کیا کر رہے ہوتے ہیں، تواضع کا اظہار کر کے. یہ بھی کیا ہوتا ہے اصل میں، بنیادی طور پہ یہ بھی تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تکبر بشکل تواضع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تکبر بشکل تواضع. تو خیر بڑا پن فیل ہو رہا ہے، آپ اس کو برا سمجھیں، اپنے اندر دل میں سوچیں کہ یار یہ چیز اچھی نہیں ہے، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں یا اس میں سے. آپ کو سناتے بھی سنا بھی ہوگا آپ نے سے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو خود پسندی کہتے ہیں، جب انسان اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھے اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہتا ہے، یار میں اللہ کے یہاں بڑا پیارا ہوں، میں فلاں ہوں. یہ اس کو خود پسندی کہتے ہیں، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے عالم جو تھے، وہ آئے اصلاح کے لیے. بڑے عالم تھے. حضرت نے دیکھ لیا کہ تکبر ہے ان کے اندر. حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کریں، جو ہے نا جو مسجد کے باہر جو ہے نا جو جوتیاں جو ہیں، لوگ جو آتے ہیں نا تو ان کی وہ جوتیاں وغیرہ کیا کیا کریں، سیدھی کیا کریں. جوتیاں سیدھی کیا کریں آپ جو ہیں. یہ ان کے علاج کے لیے تھا. تو وہ کیا کرتے رہے، جب جوتیاں سیدھی کرنے لگے تو بڑا دل کے اندر ایک وہ ہے، یار تو اتنا بڑا عالم ہے اور تو جو ہے نا یہ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرے گا، وہ کرے گا فلان. لیکن پھر خیر دل پہ آ رہے رکھتے ہوئے کیا کیے، جوتیاں سیدھی کرتے رہے. کچھ عرصہ گزرا. حضرت نے فرمایا جوتیاں سیدھی کرنا بند کر دیجیے، اب یہ ذکر دے دیا کہ یہی ذکر کیا کریں آپ جو ہے نا، ذکر اذکار وغیرہ دے دیے. تو کہا کہ حضرت میں وہ جوتیاں وغیرہ سیدھی کرتا رہوں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتا رہوں گا. حضرت نے فرمایا نہیں. انہوں نے اصرار کیا. حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے منع کر دیا آپ کو کہ آپ نے اب جوتیاں سیدھی نہیں کرنی. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم پہلے جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے نا، تو اس وقت تمہارے دل پہ آرے چلا کرتے تھے کہ دیکھو تم اتنے بڑے عالم ہو، تم لوگوں کو جوتیاں سیدھی کر رہے ہو، تو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو. تو تمہارے نفس کو چوٹ لگتی تھی، تمہارے نفس کو چوٹ لگتی تھی. تو تم جو ہے نا اس میں سے، تو یہ کیا تھا، تمہارا علاج ہو رہا تھا اس میں سے. اب تمہارے نفس نے تمہیں ایک اور پٹی پڑھا دی ہے، اور وہ یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ دیکھو تم کتنے نیک آدمی ہو، تم کتنے نیک آدمی ہو، اتنے بڑے عالم ہو کے بھی تم لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہو، تو تم کتنے بڑے. کہا کہ اب ایک اور نیا چکر سٹارٹ ہو گیا، اب ایک اور نیا چکر سٹارٹ ہو گیا. اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے، دیکھے نا. تو اس لیے انہوں نے منع فرمایا. تو یہ شیخ کا کام ہوتا ہے. شیخ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ اس میں سے یقین کریں بعض لوگوں کی جو تکبر ہوتا ہے وہ ان کی تواضع سے کیا ہوتا ہے، ٹپک ٹپک کے نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا تکبر ان کی تواضع سے بظاہر بڑے متواضع نظر آئیں گے، بہت متواضع، لیکن کیا ہوتے ہیں حقیقتاً، کیا ہوتے ہیں، متکبرین میں سے ہوتے ہیں. حقیقت متکبرین میں سے ہوتے ہیں. لیکن سامنے آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو واقعی جو ہے نا. میں اچھا جی، اسلامی فرائض میں سے روزے کا بیان. جو آپ روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کسے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے نا. کھانا پینا اور یہ جو ہے جمع کرنے سے رک جانا، یہ کیا ہے، روزے کا نام ہے. اچھا اب یقین کریں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب صرف کیا ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دینا روزہ ہے بس.
میرے سے خود کئی لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جناب صرف کھانا پینا نہیں کر سکتے، باقی جو ہے سب کچھ جائز ہے روزے کے اندر. یعنی ایسے بھی لوگ ہیں، مطلب اتنی عمر کے شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. روزے کو صوم اور سیام اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں. روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 8 قسمیں ہیں: فرض معین، فرض غیر معین، واجب معین، واجب غیر معین، سنت، نفل، مکروہ اور حرام. فرض معین کون سے روزے ہیں؟ سال بھر میں ایک مہینہ یا رمضان کے روزے فرض معین ہیں. فرض غیر معین کون سے روزے ہیں؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین ہیں. فرض ہیں لیکن غیر معین ہیں. جب چاہو رمضان کا روزہ تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو نا. رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے، قضا تو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو نا. واجب معین کون سے روزے ہیں؟ نظر معین یعنی کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے رکھنے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو. جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو خدا سے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا. اگر آپ نے یوں کہا نا کہ اگر میں پاس ہو گیا، اگر یہ میرا کام ہو گیا، اس طرح کی کوئی منت مانی نا، معلق کیا آپ نے، معلق کیا، تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا آپ پہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس دن کا روزہ رکھنا آپ پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. کہتے ہیں واجب معین. واجب غیر معین کون سے روزے ہیں؟ کفاروں کے روزے. کفاروں کے روزے آتے ہیں، قسم کا کفارہ ہے. اور نظر غیر معین روزے واجب غیر معین. مثلا کسی نے من مانی اگر میں اول نمبر 5 خدا کے 3 روزے رکھوں گا، تو اگر غیر معین آپ نے کہا کہ اگر میں پاس ہو گئی تو میں کروں گی 3 روزے رکھوں گی، تو یہ کیا ہے؟ واجب غیر معین ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہو. کون سے روزے سنت ہیں؟ روزوں میں سنت موقدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے ان کی ترغیب دینی ثابت ہے انہیں سنت کہتے ہیں. جیسے عاشورہ کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے، ٹھیک ہے نا، اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ، اور ایام 20، 13، 14، پتہ ہے ہر میں 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کے روزے. ایسے ہی پیر اور جمعرات کا روزہ. ٹھیک ہے نا، یہ آیتیں ہیں تو یہ آ جائیں گے. اچھا، مستحب کون سے روزے ہیں؟ فرض اور واجب اور سنت روزوں کے بعد تمام روزے مستحب، لیکن بعض ایسے میں ثواب زیادہ، جیسے شوال میں 6 روزے، ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، جمعے کے دن کا روزہ، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے روزہ. یہ تو مستحب روزے ہیں. اچھا، یہ مستحب روزے ہیں پیر کا اور جمعرات کا جو ہے نا. جائز ہے، منت مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی منت ہو، غیر اللہ کی منت نہ ہو. مکرو کون سے روزے ہیں؟ صرف سینچر کے دن کا روزہ رکھنا، صرف آپ ہفتے کا روزہ، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے. صرف عاشورے یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، خالی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ لیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اس میں سے آ گیا. عید الفطر اضحیٰ کے 2 روزے اور ایام تشریق کے 3 روزے، یعنی آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور بھی نہیں رکھ سکتے، 11، 12، 13 کو بھی نہیں روزہ رکھ سکتے. اچھا، تو یہ ٹوٹل 5 روزے جو ہے نا، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 4 روزے، تو 5 روزے ہو گئے، یہ منع ہے. اچھا جی، ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کا نام ہے یہ جو ہے نا، اس میں سے تو ان دنوں کو روزے نہیں رکھ سکتے آپ. اچھا، رمضان شریف کے روزوں کا بیان. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ شرطیں لگا رہے ہو کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو خالی جمعے کو رکھ سکتے ہیں. رکھ سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ منع کیا گیا ہے کہ رکھنے، اس میں سے بعض اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کا خالی روزہ نہ رکھا جائے، لیکن آپ رکھ سکتے ہیں. رمضان شریف کے روزوں کا بیان. رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے، اور بہت سی فضیلت حدیث شریف میں. رسول وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی حدیث میں رسول وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بھبک یعنی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے اور میں خود اسی کی جزا دوں گا. اس طرح اور بھی بہت سی فضیلت حدیثوں میں آئی ہیں. اچھا، آپ نے اس دفعہ ابھی نوٹ کیا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ عاشورہ کا روزہ آئے گا تو بہت سی دنیا جو ہے نا عام طور پہ کہتے ہیں ہم روزے نہیں رکھ سکتے جی، ہم تو روزے کی طاقت نہیں ہے، روزے وہ چھوڑ دیں گے، رمضان کے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اور کیا ہوتا ہے، نفلی روزے آ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اچھا، یہ بچوں کا ایگزام ہے، چلو جی رمضان کے روزے چھڑوا دیے، شاباش ہے.
فلاں چیز آ گئی، رمضان کے روزے چلو جی گئے، رمضان کا روزہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ اچھا جی چلو جی، خاتون پریگننٹ ہو گئی، یا بس جی ہلکی سے بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ تو روزہ نہیں رکھنا، تو رمضان کے روزے کس بات پہ چھوڑ سکتی ہے؟ رمضان کے روزے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ہاں طبیعت خراب ہو، کوئی مسئلہ ہو تو تب اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ چیزیں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے آج کل ہمارے ہاں، یہاں پہ ادھر پنجاب سائڈ پہ تو بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں یہ بڑا اچھا ماحول ہے، ایک نماز کا ماحول بہت اچھا ہے، ایک جو ہے نا روزوں کا ماحول بہت اچھا ہے، بہت اچھا، کہ جی ہم نے تو ظاہری بات ہے، ہم تو ساری زندگی خیبر پختونخوا میں رہے، تو جب میں نے رمضان، جب میں نے مانکوٹ گیا تو وہاں پہ دیکھا تو صرف مدرسے والوں کا روزہ ہوتا تھا، مدرسے سے باہر کسی کا روزہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ حیرانگی یار، یہ کدھر آ گئے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ ادھر تو، اور ہمارے خیبر پختونخوا میں تو اگر کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی مسافر بھی ہو تو چھپ چھپ کے کھاتا ہے، مسافر بھی بےچارا ڈر ڈر کے کہیں مجھے مار نہ دیں کہیں، جو ہے نا اس میں سے، کہ اتنے وہ بےچارے ادھر وہ ہوتے تھے کہ جی اس میں سے، تو میں حیران یار یہ کدھر جو ہے نا، تو یہ رمضان کی اہمیت ہے، رمضان کی اہمیت ہونی چاہیے لوگوں کے دلوں کے اندر، اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے، اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب لوگ جو ہے کھلم کھلا جی وہ کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چاہے بھائی تم نے کرنا ہے تم چھپ کے وہ کرو، لوگوں کے سامنے نہ وہ کرو، جائز نہیں ہے، گرمی ہے اس کی وجہ سے بہت سخت، اگر ایک مسافر، ایک بندہ مزدور ہے وہ نہیں رکھ سکتا، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن ویسے روزہ نہیں چھوڑیں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سوال، رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرنا کافر بجائے چھوڑنا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے روزے رکھنا نماز پڑھوانے کا حکم ہے، یعنی پہلے سے ہی بچوں کو تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے، جب بچہ 9 10 سال کا ہو جائے تو اس کو روزوں کی عادت ڈالنی چاہیے، اس میں سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے تو مارنا بھی چاہیے، اس لیے جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے، جتنے روزے رکھ سکتا ہو اتنے روزے سے رکھوانے چاہیے۔ میرے خیال میں جس وقت تھا، میرے خیال میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں شاید 8 یا 9 سال کا تھا، تو اس کے بعد میرے شاید کبھی روزے الحمدللہ نہیں چھوٹے، کبھی بھی زندگی میں، الحمدللہ کبھی بھی کوئی روزہ 8 یا 9 سال کا ہوں گا، تو گرمیوں کے روزے بھی اس زمانے میں تو گرمیوں کے روزے پہلے ہوتے تھے جب، ٹھیک ہے نا؟ گرمیوں کے روزے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کون سے عذر ہیں جن سے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، وہ کون سے جن سے روزہ رکھنا جائز، نہ رکھنا جائز ہوتا ہے؟ سفر یعنی مسافر کو سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں پشاور سے جاتا تھا اپنے تربیلا، جب جانا ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر تھے تو ہوتا تھا ہمارا روزہ ہوتا تھا، کوئی اس میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا، کچھ گرمیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ۔ اچھا یہ مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، تو اس میں سے بہت بڈھا ہو جانا، بندہ جو ہے حاملہ ہونا، جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خالی حاملہ ہے تو بس جی اس میں سے، ہاں اگر گمان غالب ہے کہ نقصان پہنچے گا تو پھر چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانا، جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو، دودھ پلانا یہ واقعی ذرا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مشکل کام ہے، حمل میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عورت کو واقعی بہت پیاس لگتی ہے اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے بعض عورتوں کو کہا کہ بھی روزہ رکھا کریں، دودھ پلانے والی بھی وہ عورتیں، لیکن وہ نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں برداشت ہوتا، یہ مجھے واقعی اس میں پتہ چلا کہ جو رکھنے والی بھی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ جناب بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بچہ کوئی اور خوراک وغیرہ نہیں لیتا، کچھ نہیں لیتا، تو اس کے لیے واقعی تو اس میں عورت کے لیے کیا گنجائش ہے؟
اس میں گنجائش ہے عورت کے لیے کہ جی اس میں سے روزے سے اس قدر بھوک پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے، اگر بہت سخت حالت وہ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور حیض میں روزہ رکھنا جائز نہیں، حیض اور نفاس کے ہاتھ میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جس کو پریگنینسی کے اندر بھی کوئی ڈیفیکلٹی بہت زیادہ ہو، بعض عورتوں کی پریگنینسی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، تو ان کی وہ بھی روزہ نہ رکھیں پھر، جن کی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ جن کی کمپلیکیشن نہیں ہے وہ آسانی سے برداشت کر سکتی ہیں، تو وہ جو ہے نا اس چیز کو وہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان، ٹھیک ہے نا؟ چاند دیکھنے گواہی کا بیان، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ تقریب یہ نہیں کرنی چاہیے، اور کو روزہ کشائی تو فلاں جو ہے نا ایسے چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آج کل نئی نئی رسمیں بنتی جا رہی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ روزہ کشائی تو فلاں جو، بس کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچے بندہ، گنجائش کا پہلو تو ہے لیکن یہ ہے کہ کیا کرے اس میں سے، جائز تو ہے، مسافر چھوڑ سکتا ہے روزہ، نہیں، اور جس دن نہانا ہو، جس دن عورت پاک ہو چکی ہے، اگر اتنی دیر پہلے پاک ہوئی ہے کہ جتنی دیر میں وہ جلدی سے غسل کر سکتی ہے، اگرچہ اس نے غسل نہیں کیا تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پہ لازم ہو جائے گا، اگرچہ غسل بعد میں کرے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت حیض سے پاک ہو گئی ہے، اگر صبح صادق ہو رہی، سمجھو 4 بجے پاک ہو رہی تھی نہ، 4 بجے صبح صادق تھی اور وہ پاک ہوئی ہے 3:50 پہ، 3:50 پہ، تو وہ 5 منٹ میں کیا کر سکتی ہے، 5 یا 6 منٹ میں جلدی جلدی ایک مرتبہ سارے جسم پہ پانی ڈال سکتی ہے نا، کلی کر سکتی ہے، ناک میں پانی ڈال سکتی ہے ایک دفعہ پانی، ٹھیک ہے؟ تو جو اس کی تیاری کا اگر وہ ہے، اگر تو گرم پانی موجود ہے، اگر گرم پانی موجود نہیں ہے اور گرم پانی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر 10-15 منٹ لگیں گے اگر سردیاں ہیں تو، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تیاری وغیرہ کے لیے جو ہے تو اب اس پہ کیا ہو گیا، اس دن کے کیا ہو جائے گا، اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا اس کے اوپر، لیکن اگر وہ صبح 4 بجے، صبح صادق 4 بجے ہوئی ہے اور وہ عورت 4:05 پہ پاک ہوئی ہے تو کہ 5 منٹ تو گزرے نہیں، اس دن کا وہ روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب ہے، لیکن روزہ نہیں ہوگا، وہ شمار نہیں ہوگا۔ جس دن عورت پاک ہوتی ہے اس دن اس کو روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے، لیکن روزہ شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں، سحری کھانے کے بعد بھی نہا سکتی ہے اگر وہ پاک پہلے ہو چکی ہے، خون آنا بند ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، تو غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت جو ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت 3:30 بجے کیا ہو گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی اب کیا ہے گا، خون آنا بند ہو گیا ہے 3:30 بجے، اور 4 بجے صبح صادق تھی، تو ابھی وہ کیا کرے، پہلے وہ سحری کھا لے اپنی، سحری کھا لے، اور سحری وغیرہ کھا کے اس کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد پھر غسل کر لے، اور روزہ اس کا ہو جائے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے پہلے غسل کیا ہوا ہو۔ یہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہاں یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، جو ہم نے تو غسل نہیں کیا تھا تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، وہ بھائی غسل ہونا کوئی شرط نہیں تھا روزے کے لیے، بس آپ کا پاک ہونا شرط تھا، اگر آپ پہلے پاک ہو چکے ہو تو غسل آپ بعد میں بھی جو ہے اس میں سے، یعنی خون کا بند ہونا ضروری تھا، خون اگر بند ہو چکا ہے تو آپ جو ہے نا اس میں سے، اس میں بہت کوتاہیاں کرتی ہیں خواتین، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک تو حیض کے مسائل ویسے ہی خواتین کو نہیں آتے ہیں، بالکل صفا چٹ ہوتی ہیں ہماری عالمات بھی، اور وہ بھی جو ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے عالموں کو بھی نہیں آتے وہ مسائل، جو ہیں صفا چٹ ہوتے ہیں ٹوٹل۔ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پھر فجر پڑھ لے گی، پھر فجر پڑھ لے گی اور روزہ تو اس کا بس وہ ہو گیا، تو روزہ وغیرہ جو ہے اس میں سے پھر لازمی پڑے گی، فجر لازمی پڑے گی، اگر فجر سے، فجر تو آپ اگر تو سورج نکلنے سے پہلے وہ پاک ہو جاتی ہے تو تب بھی فجر تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، فجر تو اس نے پہلے ہی پڑھنی ہے، ہاں روزہ اس کا نہیں ہوگا اگر وہ فجر سے پہلے پاک ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد پاک ہوئی ہے تو۔ چاند دیکھنے اور گواہی کا بیان، رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جی شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھنا، یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا اور مطلع پر ڈھونڈنا واجب ہے، مطلع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب چاند طلوع ہوتا ہے نا، چاند طلوع ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چاند کو دیکھا نظر آتا ہے، مطلع سے مراد یہ ہے، اچھا مطلع یہ ظرف کا صیغہ ہے، طلوع ہونے کی جگہ،
طلوع ہونے کی جگہ، اصل میں تو سورج چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، لیکن ہمیں نظر آنے کے اعتبار سے اس کو ہم مطلع کہہ دیتے ہیں. اچھا، چاند آپ کو مغرب میں نظر آتا ہے نا، وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے اس وقت. سورج پہلے غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر چاند غروب ہوتا ہے، تو پھر تب آپ کو چاند نظر آ سکتا ہے. اگر چاند پہلے غروب ہو جائے نا سورج سے، تو آپ کو چاند نظر نہیں آ سکتا، یہ بات یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے، اب ہمارے خیبر پختونخوا میں بعض دفعہ ایسے بھی صورتیں پیش آئی ہیں. مثال کے طور پہ آج سے 2-3 سال پہلے کی، 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے ایک کیا کیا، وہ مسجد جو تھے اپنے جو تھے یہ پوپلزئی صاحب میرا نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان سے کیا آئی ہے، ہمیں گواہی آئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سے گواہی آئی ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا تھا، چاند 1 منٹ پہلے غروب ہو رہا تھا، کس سے؟ سورج سے. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا، چاند غروب ہو گیا تھا، سورج بعد میں غروب ہوا تھا. اور یہ ناممکنات میں سے ہے کہ چاند اگر پہلے غروب ہو جائے اور سورج بعد میں غروب ہو، تو اس میں سے کیا ہوگا، اس میں سے تو چاند نظر نہیں آ سکتا. مطلب مینس طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، نظر آنے کی جگہ، یعنی نظر آنے کی جگہ. مطلع ظرف کا صیغہ، مفعلن. مفعلن تھا نا، مطلعن، طلع یطلع سے، منصرن، نصر ینصر سے، منصرن، منصران، مناصر، مطلعن، مطلعان، مطالع، مطالع. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلع، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان شریف کے چاند دیکھنا، یعنی دیکھنے کی کوشش کرنا، مطلب ڈھونڈنا واجب ہے. اور جبکہ 29 تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، تاکہ شعبان میں 29 تاریخ کا حساب ٹھیک معلوم رہے. شعبان کو بھی کیا کرے، شعبان کی بھی کوشش کرے، اور آگے رمضان کے اندر بھی، تاکہ ہر ہر مہینے کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جناب چاند بندہ دیکھنے کی کوشش کرتا رہے. اگر شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان شریف کا چاند دیکھ لیا جائے تو صبح کو روزہ رکھو، اور چاند نظر نہ آئے اور مطلع صاف تھا تو صبح کو روزہ نہ رکھو. اگر مطلع پر ابر یا غبار تھا تو صبح کو 10-11 بجے تک کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. اگر اس وقت تک کہیں سے چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر طریقے سے آ جائے تو روزے کی نیت کر لو. یہ پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر اگر آپ کو، تو اگلے دن آپ کیا کرو، اگر آپ کو اپنے علاقے میں تو آپ کو چاند نظر نہیں آئے، لیکن آپ کہتے ہو کہ یار کہیں ہو سکتا ہے کہیں سے شہادت آ جائے، تو اگلے دن تھوڑا سا رکا رہے، تاکہ اگر شہادت آ جائے تو کیا کرے، روزہ رکھ لے، اگر نہیں ہوگا تو پھر نہیں وہ کرے گا. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو اب کھاؤ پیو. لیکن اس شعبان کو چاند نہ ہونے کی صورت میں صبح کے روزے کی اس طرح نیت کرنا کہ چاند ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ نہیں، تو نفل کا ہو جائے گا، مکروہ ہے. اگر آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو یار خیر ہے کوئی بات نہیں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر تو ہوگا تو رمضان کا ہو جائے گا، ورنہ کیا ہو جائے گا، یہ شعبان کی 30ویں کا روزہ ہو جائے گا. ایسا کرنا مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے رکھو، نہیں ہے تو نہ رکھو روزہ. آج کل ایسا نہیں کرتے، آج کل تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس لیے ایسے شبان کا چاندنی کی وجہ نہیں ہوتی ہے، وجہ یہ کہ لوگ دیکھتے ہی آج کل صرف رمضان اور اس کے باقی دنوں کا دیکھتے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جناب اس میں سے. لیکن یہ میں آپ کو سیدھی سادھی ایک بات بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میری تو فیلڈ ہے، خیبر پختونخوا کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت اس کے اندر کیا ہے. سوال، رمضان شریف کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ اگر مطلع صاف نہ ہو، مثلا ابر یا غبار وغیرہ ہو، تو رمضان شریف کے، ٹھیک ہے نا، رمضان شریف کے چاند کے لیے ایک دیندار اور پرہیزگار سچے آدمی کی گواہی معتبر ہے. یعنی یہ کیا ہے، یہ خبر کہنا چاہیے، گواہی بھی نہیں کہنا چاہیے، خبر کہنا چاہیے اصل میں. اگر کیا ہے مطلع صاف نہ ہو، اگر بادل ہے نا، بادل ہیں، تو ایک بندہ آ کے رمضان کا خبر دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے چاند دیکھا ہے، اور لیکن ہو دیندار پرہیزگار آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. اس میں عورت کی بھی کیا ہے، خبر معتبر ہے. اچھا، عورت کی بھی خبر، عورت بھی آگے کہہ سکتی ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے، تو اس طرح جس شخص کا فاسق ہونا ظاہر نہیں اور ظاہر میں دیندار، ہاں ایک عورت بھی ظاہر پرہیزگار معلوم تو اس کی گواہی بھی معتبر ہے. یہ رمضان کے چاند کے لیے. اچھا، رمضان کے چاند نظر آنے کے لیے. عید کے چاند کے لیے معتبر شہادت کیا ہے؟ عید کا چاند کی اور بات ہے، مطلب صاف نہ ہونے کی صورت میں عید الفطر اور جزا کے چاند کے لیے 2 پرہیزگار سچے مردوں یا اس طرح کے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے. اچھا، عید کے لیے کیا ہوگا، اگر اگر بادل ہیں تو 2 کم از کم بندے چاہیے، یا ایک مرد اور کم از کم 2 عورتیں، نیک عورتیں.
سوال، اگر مطلع صاف ہو تو پھر کتنے آدمی شاذ معتبر ہو گئے؟ اگر مطلع صاف ہو تو رمضان شریف اور دونوں عیدوں کے لیے، چاند کے لیے کم از کم اتنے آدمی گواہی ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں کے جھوٹ بولنے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو یقین نہ ہو سکے، یعنی اتنے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، بلکہ ان کی گواہی سے دل کو چاند دیکھ جانے کا گمانے غالب ہو جائے۔ سوال، اگر، چلو بس